جامی صاحب، میں ایمانداری سے آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی زیادتی پی ٹی آئی اور اس کے بانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ نون سے شین نکل چکی ہے؟ اور خاص طور پر آئی ایم ایف کی بات کو لے کے کیا یہ بھی اسلام آباد میں سوچ پائی جا رہی ہے کہ مضبوط مرکز ہو اور کمزور صوبے ہوں؟ یہ کس کی سوچ، کس کی اپروچ ہے؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، بالخصوص سوشل میڈیا ایپس پر پابندی بھی زیر بحث آئے گی، خاص خبر بھی آپ کو دوں گا پروگرام کے آخر میں، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی جانب۔ مجھے جوائن کر رکھا ہے صحافت کے استاد سینئر تجزیہ نگار جناب سلیم بخاری صاحب نے، مجھے جوائن کر رکھا ہے ہماری بڑی ایمننٹ کولیگ سینئر تجزیہ کار، بہت فرینکلی اور بہت جو لگی لپٹی بغیر بات کرنے کی عادی ہیں محترمہ ثنا بچہ صاحبہ نے۔ راجہ عامر عباس صاحب، احتساب کی راہداریاں ہوں یا پھر ایوانوں کی گزرگاہیں ہوں، سب دیکھ رکھا ہے، خاص موقف رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم نے زحمت دی آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے بخاری صاحب خوش آمدید جی، ڈائریکٹ لائن میں میرے پروگرام میں آج پہلی دفعہ آپ تشریف لائے، بھاگ جاگے میرے، بہت مہربانی آپ کی۔ یہ جو میں نے دو جماعتوں کی کارستانی آپ کو سنائی، اس کا حقیقت سے بھی تعلق ہے، محض فسانے نہیں ہیں۔ تو اگر ان دونوں کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے تو انہوں نے میرا اور آپ کی فکر کہاں کرنی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جواب کیا مجھے، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں تو آپ کے پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا تھا۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دونوں ہی بڑی جماعتوں کے بارے میں جو سمنگ اپ آپ نے کر چھوڑی ہے اس کے اندر اضافہ ہی ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات تو بالکل ہمیں سمجھ لینی چاہیے جو حقیقت کے بہت قریب ہے کہ نواز شریف کے بغیر پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان پارٹیوں کا مقصد ان دونوں کے نام ہے، اس کے بارے میں کسی کو ابہام ہو سکتا ہے، کم از کم مجھے نہیں ہے۔ آپ نے اس کے مظاہر دیکھ لیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کی غیر موجودگی میں یہاں پر بائی الیکشن ہوا تھا پنجاب میں، جس کو نون لیگ کا گھر کہا جاتا تھا، بائی الیکشنز ہوئے تھے 22 جولائی 1922 کو، تو لوٹ کے لے گئے وہ ان کے گڑھ کو، 2022 لوٹ کے لے گئے گڑھ کو، 15 سیٹیں اسی پنجاب سے پی ٹی آئی۔ آپ ان 20 حلقوں کی بات کریں جہاں ضمنی انتخاب ہوا تھا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لاہور سے 4 سیٹیں تھیں، 4 میں سے 3 پی ٹی آئی جیت گئی تھی۔ کریکٹ، لیکن باقی بھی سیٹیں پنجاب کے ارد گرد تھی ساری، ساؤتھ سے لے کے پنڈی تک پوری لہر پی ٹی آئی کا ہے۔ پی ٹی آئی جی یہی حال پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ جب عمران خان صاحب نے اپنی پہلے الیکشن کی کمپین کی تھی 2018 میں، پہلا الیکشن سے مراد جب وہ اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد سے جب وہ زمان پاک میں بیٹھ گئے تھے، ان کی موجودگی ہی پارٹی ہے، ان کی موجودگی سے ہی پارٹی میں ڈسپلن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی گفتگو کا حوالہ آپ نے شیر افضل مروت کا دیا، میں آپ کو اور بہت حوالے دے سکتا ہوں کہ ایک ہی ایشو کے اوپر پارٹی کے 5 لوگ جو سپوکسمن بھی دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں۔ نہیں، اب تو ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اب تو پی ٹی آئی کے اندر سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، یہ بحث جنم لے رہی ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے، یہ گھس بیٹھی ہے، یہ باہر سے ہے، یہ کسی اور کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ خان کے مفاد کے ساتھ وفا نہیں نبھا رہا۔ اس طرح کے کئی جملے سننے کو مل رہے ہیں۔ جانی صاحب، میں ایمانداری سے آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی زیادتی پی ٹی آئی اور اس کے بانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جس کا نام لینا پتہ نہیں کیوں میڈیا پہ بند ہے، میری مراد عمران خان صاحب سے ہے، ہم نے تو کبھی بند نہیں کہ کیا۔ ان کی ناک کے نیچے لوگ ایک ایشو پر 5 باتیں کریں گے تو پھر گاڈ بلیس پی ٹی آئی اینڈ اٹس لیڈرشپ۔ ایک تو یہ ہے، یہ اس میں کوئی منافقت نہیں کر رہا میں، نہ میں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں، میں آپ کو ایک جینوئن بات بتا رہا ہوں۔ اسی قسم کا ڈائلیما جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر بھی موجود ہے، ابھی بھی، مگر اس کی شدت ابھی بھی ہے، اس کی شدت اتنی نہیں ہے جتنی اب ہمیں پی ٹی آئی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا چونکہ ان کا سٹرونگ ہے، لہذا جو بھی بولتا ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے بہر صورت، اس لیے وہ زیادہ لائم لائٹ میں ہے۔ میرے خیال سے اگر جلد اس کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے برا نہیں، تباہ کن ثابت ہوگا۔